السلام علیکم دوستو، اریہ انٹرٹینمنٹ چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ آج ہم آپ کے لیے نئی کہانی لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے آسیہ کی حسد۔ مدینہ کے ایک چھوٹے سے محلے میں آسیہ اور مریم نام کی دو لڑکیاں رہتی ہیں۔ بچپن سے ہی دونوں اچھی دوست تھیں، مگر جیسے جیسے بڑے ہونے لگیں آسیہ کے دل میں مریم کے لیے ایک عجیب سی چڑچڑاہٹ اور جلن پیدا ہو گئی۔ مریم ایک نیک اور ایماندار عورت تھی، لوگ اس کی تعریف کرتے تھے۔ اس کا شوہر بھی ایک نیک اور عزت دار تاجر تھا۔ ان لوگوں کے گھر میں کافی برکت تھی اور مریم سبھی لوگوں کی مدد کیا کرتی تھی۔ جب بھی کوئی مریم کی تعریف کرتا، آسیہ کے دل میں ایک جلن سی محسوس ہوتی تھی۔ ایسا ہی ایک دن تھا جب مریم نے ایک سلک کا جوڑا پہنا تھا۔ لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے اور آسیہ اس سے جل رہی تھی۔ آسیہ کے دل میں ایک بری سوچ آئی، کیوں سبھی لوگ اس مریم کی اتنی عزت کرتے ہیں؟ کیوں سبھی لوگ اس سے اتنا پیار کرتے ہیں اور میری کوئی تعریف نہیں کرتا؟ کیا یہ لوگ مجھے بھول گئے ہیں؟ اس دن کے بعد سے آسیہ کے اخلاق دھیرے دھیرے بدلنے لگے۔ آسیہ کی سوچ دن بدن اور بھی زہریلی ہوتی گئی۔ اس نے سوچا، اگر میں مریم کو رسوا کر دوں تو شاید سبھی لوگ مجھے بہتر سمجھنے لگیں گے۔ اب وہ عورتوں میں جب بھی جاتی، وہ مریم کے بارے میں افواہ پھیلانے لگتی۔ وہ لوگوں سے کہتی، تم لوگوں کو پتہ ہے مریم جو امیری دکھاتی ہے وہ صرف باہر سے ہے، اس کا شوہر بھی اس سے پیار نہیں کرتا، یہ سب ایک دکھاوا ہے۔ اسی طرح کی باتیں بنا ثبوت کے وہ پھیلا رہی تھی۔ یہ سب سن کر کچھ عورتیں حیران ہو رہی تھیں اور کچھ عورتیں اس افواہ کو اور آگے بڑھانے لگیں۔ دھیرے دھیرے یہ افواہ پورے محلے میں پھیل گئی۔ مگر دوستو، اللہ سب جانتا ہے۔ جب مریم کو یہ باتیں سنائی دیں، اس کے دل کو کافی دکھ پہنچا، مگر اس نے غصے کو چھوڑ کر صبر کا دامن تھام لیا، جیسا ہمارا اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ اس نے پھر دل میں سوچا، جو لوگ مجھ پر جھوٹ بول رہے ہیں میں تو ان کے لیے بھی دعا کروں گی، کیونکہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ حسد کرنے والے اصل میں اپنی نعمتوں کو خود برباد کر رہے ہیں۔ وہ نماز میں یہ دعا کرتی تھی، لیکن آسیہ کو ابھی بھی احساس نہیں ہوا کہ وہ اپنی روحانی زندگی کو تباہ کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر برائی کا انصاف کرتا ہے۔ ایک دن آسیہ کے شوہر ایک بڑے تاجر سے سودا کرنے کے لیے گئے۔ اگر یہ سودا ہو جاتا، ان کا گھر پیسوں سے بھر جاتا، مگر تاجر نے سودا توڑ دیا، کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ جو افواہیں مریم کے بارے میں پھیلائی گئی ہیں اسے آسیہ نے پھیلایا ہے۔ تو اس وجہ سے اس تاجر نے وہ سودا توڑ دیا۔ اس رات جب آسیہ کو پتہ چلا کہ اس کی وجہ سے ہی اس کے شوہر کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے دیکھا کہ جس عزت اور دولت کے لیے وہ لالچ کر رہی تھی، اب وہ اللہ نے سب کچھ چھین دیا۔ اب آسیہ بہت پچھتا رہی تھی، اس کا دل صدمے میں تھا، لیکن اس کے دل سے ایک آواز آئی اور اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اس کی نظر سیدھے سورہ الفلق پر پڑی، اور حاسد سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے، آیت نمبر 5۔ یہ پڑھتے ہی اس کا دل رو پڑا۔ اس نے کہا، یہ سب میری وجہ سے ہوا، میں نے اپنے اخلاق اور اپنی زندگی دونوں برباد کر دی۔ آسیہ ترنت مریم کے گھر دوڑی اور روتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ مریم، مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے بنا وجہ حسد کی اور میں شیطان کے بہکاوے میں آ گئی، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ مریم مسکرائی اور بولی، آسیہ تم میری بہن ہو، اسلام معافی کا دین ہے، اور جو اپنی غلطی ماننے والے ہوتے ہیں تو اللہ ان کو اور بھی عزت دیتے ہیں۔ اس دن سے آسیہ کے اخلاق بدل گئے۔ اس نے سیکھا کہ عورت کی اصل دولت اس کی عزت اور سچائی ہوتی ہے، نہ کہ دوسروں کی نعمتوں سے جلن سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مورل آف دی سٹوری، حسد اور جلن سب سے پہلے حاسد کو ہی نقصان کرتی ہے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنا سب سے بہترین چیز ہے۔ اور جو اپنی غلطی مان لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کی عزت بڑھا دیتے ہیں۔
please like, share and subscribe. Assalamu alaikum.